تمام تر کی تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور حضور پر نور سید عالم سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بکساں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا اخراج کر لینے کے بعد، میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، آج جس عنوان پر لب کشائی کا موقع مل رہا ہے وہ عنوان ہے اولاد کی تربیت و اصلاح۔ دعا فرمائیں رب العالمین میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلی بات اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اولاد کو جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو بنانا چاہتے ہیں، وہ خود بن کر دکھائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دین پر قائم رہے، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم خود دین پر عمل پیرا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں تو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے کہ ہم خود نمازی بنیں۔ جب ہم نمازی بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی نمازی بن جائیں گے، کیونکہ اصول یہ ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین کی کاپی کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے اندر اگر ماں ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو چھوٹا معصوم بچہ یا بچی ہوتی ہے وہ ماں کو دیکھتے ہیں اور وہ بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طرح ماں تلاوت کر رہی ہوتی ہے بچے بھی گنگنانے لگتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے ہماری والدہ کیا کر رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے، کون سی کتاب ہے، اس کا اجر کتنا ہے، یہ کس کا کلام ہے، بچوں کو نہیں معلوم۔ مگر اس کے باوجود پھر بھی وہ جس طرح والدین کرتے ہیں وہ ان کی کاپی کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ گھر میں اگر ماں ہے وہ نماز پڑھتی ہے تو چھوٹی معصوم بچی ہے، اسے معلوم نہیں نماز کیا ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ ماں کی کاپی کرتی ہے۔ ایسے ہی باپ ہے وہ نمازی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ساتھ میں اگر اپنا چھوٹا بچہ اپنے ہمراہ لے جائے یا لے جاتا ہے تو وہ بھی اپنے والد کو جیسے دیکھتا ہے کرتے ہوئے ویسے ہی وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فطرت میں شامل ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین کی کاپی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اصول سامعین ذی وقار یہ ہے کہ ہم جو اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہم خود وہ بن کر دکھائیں، تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پھر بچوں کی تربیت ہوگی۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے، اور یقیناً تمام والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں،
اب اگر ہم خود نیک نہیں بنیں گے، خود راہ راست پر نہیں ہوں گے، نماز ہم نہیں پڑھیں گے، دیگر نیک کام ہم نہیں کریں گے، تو پھر ہم اپنے بچوں سے یہ توقع کریں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، ولی بن جائیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب ہم خود راہ راست پر نہیں ہیں تو ہمارے بچے کیسے آئیں گے؟ والد اگر بگڑا ہوا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ڈکیٹیاں مارتا ہے، چوریاں کرتا ہے، بددیانتیاں کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، تو بتائیں کیا اس کا بچہ نمازی بنے گا؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ یار چلو ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، کم از کم ہماری اولادیں تو نماز پڑھیں۔ تو بھائی میں یہ کہتا ہوں، جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی اولادیں کیوں پڑھیں؟ تو گرامی قدر حضرات، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو ہم اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ خود ہمیں بن کر دکھانا ہوگا۔ چنانچہ بزرگان دین میں ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں جن کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد جو ولایت کا صحرا سجا ہے وہ ان کے سر پر سجا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ کاکی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کاکی کہتے ہیں ہندی زبان میں، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، ہندی زبان میں کاکی کہتے ہیں روٹی کو۔ چنانچہ ہوا اس طرح کہ آپ کے والدین جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کے والدین نے سوچا اور بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہم اپنے اس بچے کو نیک بنائیں گے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ کہنے لگی آپ کے والد محترم سے کہ میں اس بچے کا اپنے رب پر پختہ ایمان بناؤں گی، ایمان کو مضبوط بناؤں گی۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کہنے لگے وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ چند دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ہوا یہ کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو مدرسے کے اندر داخلہ دلوایا، آپ کے والدین نے، اور بچہ پڑھنے لگا۔ اور جب پڑھ کر واپس آیا، ایک دن بچے نے کہا امی صاحبہ مجھے بھوک لگی ہے اور میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، مجھے کھانا دیجیے۔ تو سامعین اسی وقار بچے نے جب یہ سوال کیا تو والدہ محترمہ کہنے لگی بیٹا رازق تو اللہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، تو تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں رزق دے گا۔ اب ننھا منا سا بچہ ہے، وہ عرض کرتا ہے امی جی اللہ سے کیسے مانگوں، اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے؟ امی نے فرمایا بیٹا ایسا کرو مصلی بچھاؤ، مصلی بچھا کر بیٹھ جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو۔ دعا میں یہ کہو کہ اے اللہ تو رازق ہے، رزق دینا تیری ذمہ داری ہے اور تو نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، میرے والدین کو بھی رزق تو دیتا ہے، تو اے اللہ مجھے بھی رزق عطا فرما دے۔ اب ننھا منا سا بچہ اللہ کے حضور یہ دعا مانگ رہا ہے۔
اب ادھر بچہ دعائیں کر رہا ہے، اس نے دعا مانگنا شروع کی تو والدہ محترمہ جلدی سے اٹھی اور جا کر روٹی تیار کی، روٹی تیار کر کے الماری میں رکھ دی اور واپس آ گئی۔ اب ادھر بچہ جو ہے دعا سے فارغ ہو گیا تو والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹا جاؤ، اللہ نے تمہارا رزق بھیج دیا ہوگا، کمرے میں جا کر تلاش کرو۔ عزیزان گرامی قدر، جب بچہ کمرے میں جاتا ہے، دو چیزیں ادھر ادھر اٹھا کے کرتا ہے، دیکھتا ہے تو اسے ایک روٹی وہاں رکھی ہوئی ملتی ہے۔ بڑا خوش ہو گیا کہ اللہ پاک نے مجھے روٹی عطا فرمائی، رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ وہ روٹی لے کر والدہ محترمہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا امی جی دیکھیں اللہ نے مجھے روٹی عطا فرمائی ہے۔ تو ماں بڑی خوش ہوئی، دل میں سوچنے لگی کہ میرے بیٹے کا ایمان پختہ ہو رہا ہے، میرے اللہ پر یقین کامل اس کا ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ماں نے کہا دیکھا بیٹا آپ نے دعا مانگی اللہ سے تو اللہ نے آپ کو رزق عطا فرما دیا۔ چنانچہ اس بچے کا جو ہے یہ معمول بن گیا، اب وہ روزانہ مدرسے جاتا، مدرسے سے واپس آتا تو گھر پر آ کر جب اسے بھوک لگتی وہ روٹی کا سوال کرتا تو امی صاحبہ کہتی بیٹا مصلی بچھاؤ، اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ اب وہ دعا کرتے ہیں تو پھر وہی معمول کے مطابق والدہ محترمہ نے روٹی بنا کے رکھ دی۔ اب بچہ روٹی لے کر آیا اور آ کر امی سے سوال کر رہا ہے، ادھر روٹی کھا رہا ہے اور ادھر سوال کیے جا رہا ہے۔ کہتا ہے امی صاحبہ یہ بتائیں کیا اللہ تبارک و تعالی سب کو رزق دیتا ہے، سب کو کھانا اللہ کھلاتا ہے؟ امی نے کہا ہاں بیٹا اللہ سب کا رازق ہے، اللہ سب کو روزی دیتا ہے۔ امی جی آپ کو بھی اللہ کھلاتا ہے؟ ہاں بیٹا مجھے بھی اللہ کھلاتا ہے۔ ابو جی کو بھی اللہ رزق دیتا ہے؟ ہاں بیٹا آپ کے والد محترم کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ امی جی اللہ تعالیٰ یہ جانور چرند پرند سب کو اللہ رزق دیتا ہے؟ امی جی نے کہا ہاں بیٹا اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اب بچہ جو ہے سوال کرتا ہے امی جی اللہ کتنے بڑے ہیں؟ امی صاحبہ کہتی ہیں اللہ بہت بڑے ہیں بیٹا، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، پوری کائنات کو پالنے والے ہیں، پوری کائنات کو وہ رزق دے رہے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے امی جی اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، سب کو روزی دیتے ہیں، سب کو رزق دیتے ہیں؟ ہاں بیٹا اللہ سب کو دیتے ہیں۔ تو بچہ کہنے لگا امی جی اللہ کتنے پیارے ہیں، کتنے سویٹ ہیں کہ ہر ایک کو روزی دے رہے ہیں، ہر ایک کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے جو نافرمان ہیں اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو بچہ یوں روزانہ سوال کرتا رہتا اپنی والدہ محترمہ سے اور ماں اس کی تربیت کرتی رہتی، اللہ کے متعلق جو ہے اس کا ایمان مضبوط بنا رہی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ محترمہ کو کسی تقریب میں جانا تھا اور وہ وہاں چلی گئی، کوئی شادی کی تقریب تھی عائزہ و اقربا میں۔ اب آنے میں والدہ کو دیر ہو گئی، ظاہر سی بات ہے شادی بیاہ کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں لیٹ سویر تو ہوتا رہتا ہے۔ اب آنے میں دیر ہو گئی اور ادھر اس بچے کا آنے کا ٹائم ہو گیا گھر میں۔ اب بچہ آیا، معمول کے مطابق اس نے اپنا بستہ رکھا اور وہی مصلی اٹھایا، معمول کے مطابق بیٹھ گیا، اپنے رب سے دعا مانگنے کے لیے بیٹھا اور وہی دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ تو رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اے اللہ میرے سویٹ اللہ، میرے پیارے اللہ آج مجھے بھوک لگی ہے، آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے، اے اللہ مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ اب وہ دعائیں کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے بچہ جو ہے جب دعا اپنی مکمل کرتا ہے اور کمرے میں جاتا ہے
تو کیا دیکھتا ہے ایک روٹی رکھی ہوئی اسے ملتی ہے اور وہ بچہ روٹی کھا کر سو جاتا ہے۔ اب جناب والا ادھر ماں کو فکر لاحق ہوئی، وہ جب وقت دیکھتی ہے تو بیٹے کا آنے کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ وہاں سے جو ہے دوڑے آتی ہے تیز تیز قدموں کے ساتھ، اور راستے میں اپنے رب سے دعائیں کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ رو رہی ہے، اے میرے مالک تو جانتا ہے میں اپنے بچے کا پختہ ایمان بنانے کے لیے تیری ذات کے حوالے سے یہ عمل کر رہی تھی، اے اللہ آج میری لاج رکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر غور کیجئے، کیسی وہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کی ہے۔ اب وہ دعا کرتی ہیں، ادھر بیٹے کو وہ روٹی مل جاتی ہے، اسے کھا کر وہ سو جاتا ہے۔ ماں گھر پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، بیٹا میٹھی نیند سو رہا ہے۔ جلدی سے ماں نے روٹی تیار کی، رکھ دی اور بیٹے کے پاس آئی، آ کر جگانے لگی، فرمانے لگی بیٹا اٹھو، آج تو آپ بغیر کھائے سو گئے ہیں، آج تو کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے، میرے پیارے بیٹے اٹھ جاؤ کھانا کھا لو۔ بیٹا اٹھتا ہے، عرض کرتا ہے امی حضور، امی جی آج میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ امی فرماتی ہیں بیٹا کیسے کھانا کھایا ہے، کہاں سے کھایا ہے؟ تو بیٹا عرض کرتا ہے امی جی روزانہ جیسے کھانا کھاتا ہوں ویسے ہی میں نے کھانا کھایا ہے، اسکول سے آیا مدرسے سے آیا وہی میں نے مصلی بچھایا، اللہ کے حضور دعا کی اور اللہ پاک نے مجھے روٹی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ بیٹا کہتا ہے امی جی آج جو روٹی میں نے کھائی ہے اور اس روٹی کے اندر جو ذائقہ میں نے پایا ہے، امی جی آج سے پہلے اس طرح کا ذائقہ میں نے کسی روٹی کے اندر نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ امی اس روٹی کے اندر جو لطف ملا ہے، جو ذائقہ مجھے ملا ہے، جو مزہ مجھے اس روٹی کے کھانے میں آیا ہے، آج سے پہلے کسی روٹی کے اندر اس طرح کا مزہ، اس طرح کا لطف، اس طرح کا جو ہے ذائقہ میں نے نہیں پایا۔ گرامی قدر حضرات، یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشتیہ خاندان کے بہت بڑے کامل اور واصل درویش بنے۔